الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زندگی یہ چند سانسوں کا سفر ہے۔ ہم دنیا کی چمک دمک اور آسائشوں میں ایسے کھو جاتے ہیں جیسے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہو، مگر نہیں، یہ زندگی فانی ہے، اور موت وہ مہمان ہے جو خبر دیے بغیر دروازہ کٹکھٹا دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کسی سے امتیاز نہیں کرتی، یہ انصاف کا پہلا دروازہ ہے۔ موت فنا نہیں بلکہ ایک نیا سفر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کی نہیں۔ موت خاموش استاد ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ تخت و تاج، دولت و شہرت سب مٹی کی ذرے بن جاتے ہیں، باقی رہ جاتا ہے صرف عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذات کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ترمذی۔ موت کی یاد دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں کو بیدار کرتی ہے اور انسان کو عاجز بنا دیتی ہے۔ جو روز اپنے دل سے پوچھتا ہے کہ اگر آج میری سانس ٹوٹ جائے تو میرا انجام کیا ہوگا، وہی خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ موت سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی نفس، لالچ اور غرور کو مار دو۔ جو دنیا کے لالچ سے پہلے خود کو فنا کر دیتا ہے، اس کے لیے موت کا لمحہ سکون کا لمحہ بن جاتا ہے، اور وہ خوشی سے کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹ جا، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ سورۃ الفجر۔ یاد رکھو، موت کو یاد رکھنا زندگی سے بھاگنا نہیں بلکہ زندگی کو بامعنی بنانا ہے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ اپنے دل، اپنے عمل اور اپنے اخلاق کو سنوار لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے، توبہ کی دولت عطا فرمائے اور صالح زندگی گزارنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔